السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کی سب سے بڑی سورت سورت البقرہ اللہ نے شروع ہی ایمان سے کی ہے۔ ایمان پر چلنے والوں کے لیے یہ روشنی ہے، ہدایت ہے، زندگی کا مکمل دستور ہے۔ یہ سورت صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ کا وعدہ، اللہ کا نظام اور بندے کے لیے مکمل رہنمائی ہے۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کا جواب ہے، عبادت، رزق، صبر، قربانی اور محبت الہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سورت البقرہ کے بارے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سورت البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورت البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ پڑھنے والے کو برکت ملتی ہے اور اسے چھوڑنے والا نقصان میں رہتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گھر کی حفاظت ہے، رزق کی برکت ہے اور دل کی روشنی ہے۔ سورت البقرہ کا پیغام۔ اللہ نے اس سورت کے آغاز میں فرمایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر دل میں ایمان ہے تو قرآن تمہیں راستہ دکھائے گا، ورنہ دنیا کی کوئی روشنی تمہیں سکون نہیں دے سکتی۔ ایمان، عبادت اور صبر۔ سورت البقرہ میں اللہ ایمان والوں کو سکھاتا ہے کہ نماز قائم کرو تاکہ تمہارا دل اللہ سے جڑا رہے، زکوٰۃ دو تاکہ تمہارے رزق میں پاکیزگی آئے، صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی جب مشکل ہو جائے تو یہی آیات دل کو سہارا دیتی ہے، یہ کہتی ہے، ٹوٹو نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آزمائشوں کا پیغام۔ سورت البقرہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ایمان والے بھی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیات ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی دکھ سے گزر رہا ہے، جو راتوں کو رو کر کہتا ہے، یا اللہ بس اب نہیں ہوتا۔ اللہ جواب دیتا ہے، میں تمہیں آزماتا ہوں تاکہ تمہارے صبر کا درجہ بلند ہو۔
قربانی اور فرما برداری کا سبق۔ سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ سے محبت صرف زبانی نہیں، عملی اطاعت سے ثابت ہوتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرما دیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم اپنی خواہشات اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایسی نعمتیں دیتا ہے جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آخری 2 آیات حفاظت کی ڈھال۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات امن اور رسول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ آیات رات کی حفاظت، دل کے سکون اور ایمان کے استحکام کا ذریعہ ہیں۔ ان میں اللہ کا وعدہ چھپا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ وہ آیات ہیں جو ہر دکھ میں دل کو تسلی دیتی ہیں۔ جب آپ تھک جاؤ، جب آپ کو لگے سب کچھ ختم ہو گیا، تو اللہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں تم کتنا سہ سکتے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سورۃ البقرہ کے روحانی فوائد۔ گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، دل کو سکون اور روح کو روشنی ملتی ہے، بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ رات کی آخری آیات پڑھنے والا شخص اللہ کی ایمان میں ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسے گھر میں رہنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ سورت ایمان کو مضبوط اور دل کو مطمئن کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں سکون بھر جائے، آپ کے دل سے خوف نکل جائے، آپ کی زندگی میں اللہ کی برکت اتر آئے، تو سورۃ البقرہ کو اپنا ساتھی بنا لو، روز سنو، سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سورۃ البقرہ کے ہر لفظ پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں، ہمارے دلوں اور ہماری زندگیوں کو نور سے بھر دے، آمین۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے، اللہ آپ کو خوشیاں نصیب کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔